अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर आवान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस के समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट गैर मुस्तनद होने पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कमीशन ने कोई फाइंडिंग दी, ना ही मुल्क के होने वाले नुकसान पर कुछ लिखा। कमीशन को जो काम दिया वो नहीं किया, बाकी पूरे पाकिस्तान को ठीक करने की बातें लिखती। लगता है कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर कमीशन ने यह रिपोर्ट फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर तैयार की है। कमीशन कह रहा है जो कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं, बल्कि पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन ने यह नहीं बताया कि हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की। कमीशन ने क्या लिखा है? इंक्वायरी रिपोर्ट में ABC ही लिख देते। चीफ जस्टिस ने आज के हुक्मनामे में इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को टर्म्स ऑफ रेफरेंस से हटकर करार देते हुए कहा कि कमीशन रिपोर्ट TORs पर पूरी नहीं उतरती। हैरानी की बात है कि तहरीके लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कमीशन की रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक नजर आती है। लगता है इंक्वायरी कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बोझ है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या विफाकी हुकूमत इस रिपोर्ट को कबूल करती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं इस पर विफाकी हुकूमत से हिदायत लूंगा। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि क्या कमीशन ने फैज हमीद को तलब किया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फैज हमीद ने तहरीरी जवाब भेजा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आउट ऑफ वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है। कमीशन फैज हमीद और अबसार आलम को आमने सामने करता तो जरा हो जाती। ये रिपोर्ट बहुत मायूस कुन है। अगर 2019 वाले फैसले पर अमल करते तो शायद 9 मई के वाकयात भी ना होते। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि क्या कमीशन को इंक्वायरी के लिए कोई रकम भी दी गई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कमीशन को अदायगी की गई है, मगर असल रकम अभी नहीं बता सकता। समाअत के दौरान कमीशन के 3 मेंबरान में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इंटेलिजेंस के काम को मुनज़्ज़म करने के लिए कानून साजी और कवायद ज़वाबित का मुसव्वदा तैयार करने, पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, सोशल मीडिया की निगरानी जैसी सिफारिशात दी थी। मगर अब इन सिफारिशात पर अमल दरामद तो दूर की बात है, खुद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान लग चुका है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि हासिल वसूल क्या हुआ। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, ज़ैगम खान और शहजाद चौधरी। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर सवालिया निशान। रिपोर्ट TORs के मुताबिक नहीं। लगता है कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, क्या हुकूमती कमीशन की रिपोर्ट महज खानापुरी है? अबसार साहब, आपकी जानिब आऊँगी सबसे पहले। आप खुद भी आज मौजूद थे इस समाअत के दौरान। क्या लगता है, आला अदालत मुतमईन हुई इस रिपोर्ट से? हुकूमत अभी तक इसको ऑन करने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं खुले दिल से सुनना चाहेंगे कि अगर कमीशन मेंबर्स भी आए ये बेल मुंडे चढ़ेगी। देखिए, मैं एक बात आपको करना चाहता हूँ शुरू में कि मैं ज़ाहिर है इस केस में एक पार्टी हूँ और मेरा एक चल रहा है बात भी वहाँ पे। तो आज का जो ये वाला जो सेगमेंट है, इसका जो मेरा ज़्यादातर टाइम है, मैं चाहता हूँ मेरे पार्टिसिपेंट्स इस पे, मेरे मुअज़्ज़ज़ जो दोस्त हैं दूसरे एनालिस्ट, वो इस पे ज़्यादा बात करें। मैं सिर्फ एक बात आपसे, आपने जो एक लफ्ज़ बोला हासिल वसूल अपने इंट्रो में, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत सारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी आज जिनसे बार बार बात होती रही, एक ही सवाल था सबके जहन पे, और मैं समझती हूँ ये पूरी कौम के जहन पे सवाल है। और इस सवाल को हमें अपना एक कौमी मसला समझना चाहिए इस तरह से कि लोगों का निज़ाम पे एतबार नहीं है। सब यही पूछते हैं कि जी ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, किसी भी आप मामले में उठा के देख लें, PIA की प्राइवेटाइजेशन देख लें, गंदम का बहरान देख लें, ये सुप्रीम कोर्ट में ये वाला केस देख लें, या दूसरा जो आज केस था वो रिजर्व सीट्स वाला, वो देख लें। लोग यही एक दूसरे से पूछते हैं हासिल वसूल क्या है, निकलेगा क्या इसमें से। तो मेरी सिर्फ उन सब बातों का जवाब सिर्फ ये है कि ये हमारा वतन है, हमने यहाँ रहना है, इसलिए हमें यहाँ के हालात खुद बेहतर करने पड़ेंगे, बाहर से कोई आके नहीं करेगा। हम अपनी अपनी कैपेसिटी में, मीडिया में हो, जुडिशरी में हो, GHQ में हो, सियासत में हो, पार्लियामेंट में हो, कहीं भी हो, हम अपने अपने तौर पे जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, चाहे वो छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे।
اور یہی میرا جواب آپ کو بھی ہے، ان تمام رپورٹرز کو بھی. اور جہاں تک نظام کا یا نظام کو چلانے والوں کا تعلق ہے، ایک شخص یا ایک چھوٹا سا گروہ سب کچھ نہیں کر پائے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کچھ کیا، ان کے ساتھ معزز بینچ نے جو کچھ بھی ان کے پاس اختیار ہیں، میرا خیال ہے وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں. اس سے بہت زیادہ ان سے ڈیمانڈ کرنا، ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اپنے آئینی اور قانونی دائرے سے باہر نکل کے کچھ کریں، یہ مناسب نہیں ہے. پارلیمنٹ کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے، حکومت کو بھی کرنا چاہیے، میڈیا کو بھی کرنا چاہیے. جوڈیشری جتنا کر سکتی ہے کر رہی. اور اٹارنی جنرل میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت ہی پازیٹیو انڈیپینڈنٹ ویو دیا آج. حالانکہ وہ حکومت کے نمائندے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کی رائے میں یہ کمیشن رپورٹ میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے. تو یہ جو ایک پازیٹیو وائبس مجھے ملا ہے وہاں سے، حالانکہ مجھے بہت زیادہ کوئی امید یا ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ کوئی ایسا انقلاب نہیں آ جائے گا، لیکن ہم اگر آگے بڑھ رہے ہیں سفر، بیبی سٹیپ بھی لیے جا رہے ہیں آگے، تو یہی ہماری کامیابی اور اسی میں ہماری سروائیول ہے. باقی میں جو معزز ساتھی ہیں وہ اس پہ زیادہ درست ہو گیا. حسن نثار صاحب، ایک فیصلہ 5 سال پہلے آتا ہے عدالت سے اور بڑا اہم معاملہ تھا فیض آباد دھرنا، ملک کو نقصان بھی بہت ہوا. کمیشن بنتا ہے 6 مہینے تک قریباً کمیشن کی یہ رپورٹ آتی ہے. اب رپورٹ پر سوالیہ نشان خود اعلیٰ عدالت لگا رہی ہے. ساری مشق سے ملک و قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہم بیبی سٹیپس لے کر آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں یا پیچھے کا سفر کر رہے ہیں؟ پیچھے کا وہ منیر نیازی کا شعر یاد آیا مجھے کہ کیا ہے وہ، منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تو میں منیر صاحب کو اللہ بخشے چھیڑا کرتا تھا کہ یہ شاعری میں فٹ نہیں ہوتا تھا، ورنہ سفر تو خانجی یہ ریورس کا ہے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ محض خانہ پوری ہے، تو عائشہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ابھی وطن سے رکھیں آپ. یہ ابھی ابصار صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے اپنی جگہ پہ کہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ یوں ہے وہ ہیں. تو ٹھیک ہے، اس ملک کی 90-95% بھوک مرتی آبادی سے پوچھیں، وہ مکمل طور پہ ڈسولوشن ہو چکے ہیں. اس ملک کا یہ حال اس لیے ہے کہ سینس آف بلانگنگ ختم ہو چکی ہے یہاں. اچھا، یہ جو آپ نے کہا خانہ پوری، تو یہ تو ہماری پہچان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پہچان ہے. فال آف ڈھاکہ سے لے کے تو حدود الرحمان کمیشن تو فلانے تو ٹمکانے تو ٹیٹیاں میٹیاں، کیا تاریخ ہے آپ کی. اچھا، سو ہماری ایک پہچان ہے خانہ خرابی، دوسری ہے خانہ پوری. نتیجہ خانہ بربادی جو مسلسل جاری ہے، اور کب تک جاری رہے گی، کب بند ہوگی، کیسے بند ہوگی، یہ میں نہیں جانتا، لیکن ریکارڈ پہ رہے. ابصار عالم صاحب کی میں یہ جو ایک امید افزا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، مجھے پتا ہے یاسیت اچھی چیز نہیں ہوتی، لیکن نو، آئی ڈونٹ ہیو اینی ہوپ، قطعاً نہیں. یہ آس امید لگائیں، اچھی بات ہے، میرا اپنا مزاج ہے. ویسے حسن صاحب، امید ہی زندگی ہوتی ہے. ابصار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ڈائلاگ ہیں، یہ خانہ پوری نہیں ہے آج کی. جی دیکھیے، آج جو کچھ ہوا ہے نا سپریم کورٹ میں، یہ خانہ پوری نہیں ہے، یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں. یہ سٹیپ فارورڈ ہے انشاءاللہ. اس پہ سے ابصار صاحب، حکومت نے کمیشن بنانا تھا. ایک منٹ، یہ جو ہے نا کہ امید ہی زندگی ہے فلانا ہے، یہ ربش ہے. جب ڈاکٹرز ہینڈز اپ کر دیتے ہیں نا تو ورسا کہتے ہیں، یہ جو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اسے کیا کہتے ہیں وہ انگریزی میں؟ ابصار صاحب ان کی کہندے وہ کلینکلی پتہ نہیں انہوں زندہ رکھنے کی ٹوٹیاں کہتے ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہینڈز اپ کر دیتے. لال پوری ٹوٹیاں کہتے ہیں ان کو. ہاں، کر دیتے ہیں. دعا معاوضے بھی تو ہوتے ہیں کبھی. ہاں، دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. محنت تو کرنی چاہیے نا. ہینڈز اپ، چپیڑیں ٹوٹے نہ، محنت تو کرنی چاہیے. 76 سال میں جو، ہاں تو وہ کرنی وہ چاہیے. آپ کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ، 76 سال سے محنت کر رہے ہیں، جی نتیجہ سامنے ہے. چلیں کوئی بات نہیں، ایک جنریشن، اگلی جنریشن آگے اور کرے گی. درست ہو گیا.
شہزاد صاحب جنریشن شہزاد صاحب 2019 کا فیصلہ، وزیر اعظم عمران خان، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، پھر نگران حکومت میں کاکڑ صاحب آئے، اب دوبارہ شہباز شریف صاحب موجود ہیں. کیا فیض آباد دھرنا کیس فیصلے پر عمل درآمد کرنا حکومتوں کے بس سے باہر ہے؟ ناممکن بات عدالت نے حکومت سے کہہ دی، یا یہ ایک رپورٹ جو بنانے کے لیے ایک کمیشن بنانے کا کہا گیا، کوئی حکومت ایسے لوگ نہ ڈھونڈ پائی کہ ایسی رپورٹ ہوتی کہ عدالت کے ٹرمز آف ریفرنسز کے جواب مل جاتے؟ اچھا، وہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلے حسن نثار صاحب نے منیر نیازی کا جو شعر پڑھا نا، اس کا ایک انگریزی کا ون لائنر ترجمہ ہے، مفہوم ہے، جسے کہتے ہیں رننگ ایٹ دا اسپاٹ. ٹھیک، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے دوڑتے رہنا، رننگ ایٹ دا اسپاٹ، یہ ایکسرسائز ہوتی ہے انسیڈنٹلی. اچھا، آتے ہیں آپ فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر. اصل میں ہم اب پاکستان سے زیادہ کانسپریسستان اور شکستان بن چکے ہیں. یعنی ہر چیز پہ شک کرنا، ہر چیز کے پیچھے ایک کانسپریسی ڈھونڈنا. یہ فیض آباد دھرنا جو انکوائری کمیشن تھا، اپنا ہی انکوائری کمیشن، اپنی ہی اپروو کی ہوئی جی آئی ٹیز، نتیجہ اس کا قبول نہیں ہے. یعنی یہ بھی تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اصل میں کیا نتیجہ چاہ رہے تھے. مثال کے طور پہ اسی فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن کے اندر سب کچھ یہی ہوتا، سب کچھ یہی ہوتا، یہ لکھا جاتا کہ فیض حمید اس کا سب سے بڑا مجرم ہے، مثال کے طور پہ. تو کیا یہ جو رپورٹ ہے یہ پاک صاف اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتی؟ تو کیا فیض حمید آپ کا ہدف ہے؟ کس کا ہدف ہے؟ قوم کا ہدف ہے؟ کچھ شخصیات کا ہدف ہے؟ کسی کا ٹارگٹ ہے؟ فیض حمید آج عائشہ آپ سے بھی ایک نیچے والے لیول کے اوپر ہے، کیونکہ ریٹائرڈ، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ تو پھر ایک اینکر ہیں ماشاءاللہ سے. آپ تو پاکستان کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، پاکستان پہ کوئی کسی قسم کا آپ لے نہیں رہی ان سے کچھ. تو خدا را ایک معاشرتی انداز کے اندر سوچئے تو ریٹائرڈ آدمی کی کوئی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. لیکن ہم چونکہ پھنسے ہوئے ہیں اسی لیول کے اوپر، فیض حمید کے اوپر، ہم جب تک بحیثیت قوم اپنے آپ کو فیض حمید سے اوپر اپنی سوچ کو نہیں لے کے جائیں گے، ہم انہی پستیوں پہ رہیں گے جن پستیوں پہ ہم بیٹھے ہوئے. مان لیجئے کہ فیض حمید اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھا جب تھا، اور اس وقت اس کو اگر ہم نے کسی جگہ پہ مجرم ٹھہرانا تھا تو وہ وقت تھا ٹھہرانے کا جب وہ کچھ تھا. آج جب وہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم آج اس کے پیچھے کس لیے پڑے ہوئے؟ یہ ہم کون سی عدالت ہے پاکستان کی جو اگر اس کو بلانا چاہے یہی سپریم کورٹ ہی آرڈر دے دے؟ مطلب کہ ہم جی آئی ٹی کا کندھا کیوں استعمال کریں؟ ہم انویسٹیگیشن کا کندھا کیوں استعمال کریں؟ ہم اس کو بلائیں، اس کو قید کریں، پکڑیں، پولیس بھیجیں. آفٹر آل اس کے گھر پہ چھات پہ پڑے ہیں نا، تو اس کو بھی پکڑ کے لے آئیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جہاں تک اوتھ کا تعلق ہے، اوتھ والے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں نا، میں بھی ہوں، بہت سارے اور ہیں. صرف ایک بندے کی اوتھ یا کچھ چند لوگوں کی اوتھ کیوں نظر آتی ہے؟ تو یہ ایسی کانفلکٹس ہیں ہمارے انداز کے اندر کہ اصل میں ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں، ہماری قدورتیں، یہ سب کے سب شخصی لیول کے اوپر ہیں. ہم جب تک، ابصار صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم نظام کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور شخصیات سے اوپر اٹھ کے نہیں سوچیں گے، ہم پستیوں میں گرتے جائیں گے. اندازہ لگائیے کتنا وقت اس قوم کا اور پیسہ ضائع ہوتا ہے صرف اس چیز پہ کہ ایک دو شخصیات کا نام لے کے ہم پورے کا پورا نظام جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو میرے خیال میں تو آج بہت بڑا اس کے اندر موقع تھا سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ جو باقی فیض حمید کو چھوڑ کے ایسے کہتے ٹریش میں پھینکتے، throw him towards one side. He is not important. ملک از امپورٹنٹ، نظام از امپورٹنٹ، آپ کی کریڈیبلٹی از امپورٹنٹ، نظام انصاف از امپورٹنٹ. ہاں کسی شخص کو اس سے پرسنل کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. پرسنل سے مراد یہ ہے کہ اس نے کچھ کیا، جرم کیا، جس کا ارتکاب کیا، جس سے کسی چیز کو نقصان پہنچا، اس کا مقدمہ لے جائیے عدالت کے اندر. شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ کی اس پوری گفتگو میں سر ایک بڑا اہم سوال ہے. آپ نے نظام کی بات بھی کر دی. میں نے آپ سے یہی سوال پوچھا تھا کہ 3 وزرائے اعظم گزرے، کیا فیصلے پر عمل درآمد مشکل ہے حکومتوں کے لیے، یا پھر وہ جو فیصلہ دیا گیا 5 سال پہلے وہ فرد واحد پر کھڑا ہے؟ آپ اس فیصلے کو بھی درست نہیں سمجھتے ہیں کیا، یا حکومتوں کی بے بسی؟ کیا ایک شخص کی وجہ سے حکومتیں بے بس ہیں کہ 3 گزر جاتی ہیں، عمل درآمد نہیں ہو پاتا؟ بات تو ہوگی، اصل وجہ کہاں ہے؟ اب میں لاجک پہ بات کروں آپ سے. جی کیجئے. ہاں، اب لاجک پہ بات کروں آپ سے. اگر ایک کورٹ نے ایک کیس سنا ہے اور وہ بغیر اس کی روٹ تک، اس کی جڑ تک پہنچے ہوئے فیصلہ دیتا ہے،
इसी लिए उसको फिर बाद में एक इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बनाना पड़ता है। अगर वही कोर्ट इसको उस वक्त अपनी जड़ तक पहुंच चुका होता तो फिर ये इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बनाने की जरूरत ना पड़ती, नंबर 1। नंबर 2, जब वो कहता है और इस किस्म की रिकमेंडेशन देता है कि चेक किया जाए कि क्या लोगों ने अपनी ओथ के ऊपर उसको वायलेट तो नहीं किया, यही सबसे बड़ा इल्जाम है ना, ओथ को वायलेट किया, तो उसके लिए 3 वज़राए आज़म बीच में और भी आते हैं और वज़रा आते हैं और कहते हैं नहीं हमने कहा, तो फिर क्या उनकी बात को मैं रद्द कर दूं? वो नहीं अपनी जगह के ऊपर, उन्होंने ओथ नहीं ली हुई। तो इसलिए थोड़ा खुदा का खौफ ये करें कि आप सिर्फ अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए निजाम को ऐसे मत मोड़ें और तोड़ें और उसको मोम की नाक बनाएं कि जिधर उसको मोड़ा जाए मुड़ के, तो मैं अपना मसाइल आपने इसी चीज ने तबाही मचाई है इस मुल्क के अंदर, चाहे जहां से भी आ रही है, जिधर से भी आ रही है। ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करो इस निजाम को चलने के लिए, वरना ये निजाम जहां पे गिर चुका है इससे ज्यादा गिरेगा और इतना जोर से गिरेगा कि इसके बचने का कोई मैं मुल्क के बारे में परेशान हूं। मुझे अबसार के दुख का एहसास है, मुझे काजी साहब की इन्वेस्टिगेट जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उसका एहसास है, लेकिन मुझे यह भी एहसास है कि हमने अपने इस निजाम को बेहतर करके इस मुल्क को बचाना है और उसके लिए एक शख्स जो है वो आपका हदफ नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरे निजाम को बेहतर करने की जरूरत। चंद सेकंड दीजिएगा, मैं ज़ैगम साहब को लेकर आती हूँ। अफसार साहब, मैं ज़ैगम साहब को लेकर आपकी जानिब आती हूँ। ज़ैगम साहब, जो बात शहजाद साहब ने की, अगर मैं उसको सिंपली रखूं तो जो फैसला था 5 साल पुराना, ये रिपोर्ट उसके बरखिलाफ है, यानी रिपोर्ट उस फैसले को उड़ाती है और आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स बताते हैं कि रिपोर्ट किसी काम की नहीं। अब उस वक्त के वजीर आजम, वजीर आला या वुज़रा, उन्होंने जो भी बयानात दिए, उन्होंने कहा यहाँ पे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई सहूलतकारी मौजूद नहीं थी। अगर ये दुरुस्त है और ये तमाम वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ मामला नहीं था, कमीशन कैसे किसी एक शख्स को लेकर उसके मुलव्वस होने को या उसकी किसी भी बात को सवाल कर सकता है, जबकि उस वक्त की हुकूमतें बरी ज़िम्मा करार दे रही हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर ये लोग खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर उस वक्त का वज़ीर आज़म कह रहा है कि मैं तमाम जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, तो फिर ये कमीशन से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? और ख़ास तौर पे मुझे तो काजी साहब की हैरत पे हैरत हो रही है कि एक सरकारी कमीशन ऑफ इंक्वायरी जिसमें पुलिस के मिस्त्री बैठे हुए हैं, वो कितना एक इंजीनियर्स को सवाल कर सकते हैं, जबकि उन इंजीनियर्स के जो बॉसेस हैं वो कहते हैं हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तो शहजाद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, हमें निज़ाम को बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन निज़ाम को बेहतर एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ही किया जाता है ना, कि जो आप गलतियां करते हैं उसका आप तज्जिया करते हैं, उससे सीखते हैं और फिर अपना रास्ता ठीक करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं कि अब आगे हमने बेहतर करना है। अफसार साहब ने जो उम्मीद पेश की, मैं उसके लिए अंग्रेजी का जो एक ईडियम होता है ना, होप अगेंस्ट होप, कि होप कोई नहीं है लेकिन वो उसके अंदर होप तलाश कर रहे हैं। मुझे बताइए 2017 से अब तक कौन सी एक चीज है जो बेहतर हो गई है? क्या गवर्नेंस बेहतर हो गई है? क्या रूल ऑफ लॉ बेहतर हो गया है? सिर्फ यह हुआ है कि एक हाइब्रिड से दूसरे हाइब्रिड की तरफ चले गए हैं हम। आपको नया हाइब्रिड अच्छा लगता है तो आप उम्मीद इख्तियार कर लें, वरना उम्मीद की तो कोई बात नहीं है। क्या हुआ था 2017 में? चंद 100 लोगों ने आकर एक न्यूक्लियर स्टेट को यरगमाल बनाया था, उसके कैपिटल को यरगमाल बना के। ये हुआ था या नहीं हुआ था? बिल्कुल दुरुस्त। क्या ये न्यूक्लियर स्टेट इतनी आसानी से यरगमाल बन जाती है कि कुछ भी नहीं हुआ था? एक जमात, जो उस वक्त सियासी जमात भी नहीं थी, उसने फैसला किया कि चलो चलते हैं इस्लामाबाद, चलो चलो इस्लामाबाद चलो। यहां आके वो पुल के बैठ गए और उसके आगे तमाम जो आपके लॉ एंड ऑर्डर के इदारे थे, पुलिस थी, वो बेबस थी। पंजाब वालों की गवर्नमेंट की हिम्मत ही नहीं थी कि रास्ते में उनको रोक सकें। रास्ता देते गए, वो यहां पहुंच गए। इस्लामाबाद पुलिस की हिम्मत नहीं थी, उनकी हड्डियां तोड़ी गई, वो सर फट गए उनके, और वो पकड़कर अपने सर बैठे हुए थे। खुद ब खुद हो रहा था। मैं तो फैज़ हमीद को जिम्मेदार नहीं कहता, मुझे पता नहीं कौन जिम्मेदार है। वजीर आजम कह रहा है मैं जिम्मेदार हूं, तो उसको टांगना चाहिए। पकड़े शाहिद अब्बासी को, लटकाएं उसको। उसने किस तरीके से, जिस न्यूक्लियर स्टेट का वो चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसको यरगमाल बनने दिया, और इतनी आसानी से, क्योंकि वो खुद अब नई पार्टी बनाने लगा है, वो किसी की रॉन्ग साइड पे नहीं होना चाहता। वो कहता है जी मैं जिम्मेदार थे तो पकड़े। अगर वजीर आला कहता है मैं जिम्मेदार था तो पकड़े उसको, उतारें उसको वजीर आजम की कुर्सी से।
اگر ذمہ داری لے رہا ہے اس وقت کا وزیر داخلہ تو پکڑیں اس کو. میں کب کہہ رہا ہوں فیض حمید کو پکڑیں؟ کوئی تو ذمہ دار تھا نا, معمولی ذمہ داری تو نہیں ہے نا. اس وقت تک بڑی مشکل سے ہم نے ایک طرح کی انتہا پسندی جو 2000 جو شروع ہوئی تھی 1980 کی دہائی میں, اس کو ابھی قابو نہیں کیا تھا, اور ایک نئی انتہا پسندی جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. ٹھیک, کسی نے تو کیا نا. بالکل درست. میرے سوالوں کا کسی کو جواب تو دینا چاہیے نا. میں ایک شہری کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اگر قاضی فائز عیسیٰ نے چلے کچھ جواب دینے کی کوشش کی, اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگایا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو اس نے کاؤنٹر کیا, اس کے خلاف ریفرنس بنا. کیوں بنا وہ ریفرنس؟ ٹھیک, اس نے اس وقت کی مذہبی انتہا پسندی کو کاؤنٹر کیا. میرے خیال میں اس نے کچھ جوابات دینے کی کوشش کی. بات اس سے آگے ہونی چاہیے تھی نا. مجھے یہ تو بتانا چاہیے تھا کہ ہاں یہ ہوا تھا, اب ہم آگے چلیں گے. کیا ان تمام سوالات کا میرے پاکستان کے شہری کے طور پر جو سوالات ہیں اس کا جواب ایک مٹی پاؤ کمیشن تھا. اس کمیشن کی رپورٹ نے اگر مٹی نہیں ڈالی تو کیا کیا ہے؟ کیا کیا؟ بالکل صحیح بات ہے. سوالات کے جواب, سوالوں کے جواب درکار ہیں کہ کیسے ہوا تھا. آگے کا کیا؟ آگے کا ایک نیا جن بوتل سے نکل آیا ہے. ابصار صاحب سمجھتے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. میں تو کہوں گا 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک. ٹھیک ہو گیا جی. ابصار صاحب 30 سیکنڈز آپ کے لیے. کہیے. نہیں, میں تو بالکل نہیں کہہ رہا کہ بھاگے جا رہے ہیں, میں تو بیبی سٹیپس کہہ رہا ہوں. لیکن اصل بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ بارے میں یہ جو پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے نا کہ شاید ان کا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ہے یا انہوں نے اس وقت ایکشن نہیں لیا. انہوں نے جس وقت جنرل فیض اپنے سپر پرائم منسٹر کا ڈپٹی پرائم منسٹر تھا اس وقت یہ فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنا پہ, اور اس پہ عمل درآمد کا حکومت کو کہا تھا. انہوں نے اپنے دائرہ کار سے باہر بھی نہیں نکلے. اس کے بعد ہوا یہ کہ حکومتوں نے اس پہ عمل نہیں کیا بلکہ ریویو پٹیشن فائل کر دی. مختلف اداروں نے یہ اس پہ کیس لگا تھا. ریویو پٹیشن تو انہوں نے اداروں نے فائل کی, نہ کرتے. جب ریویو پٹیشن فائل کی تو ان کے سامنے آیا پھر تو اس پہ انہوں نے پھر کمیشن بنا دیا کیونکہ سپریم کورٹ خود تحقیقات نہیں کرنی چاہیے. بار بار حکومت کی طرف بھیجتے رہے کہ وہ میں ایک چھوٹی سی مجھے بات کر لیتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پھر یہ آگے بڑھنے کا فارمولا سب کے لیے رکھے نا. پھر نواز شریف کو تو آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیتے ہیں, وہ بھی آگے بڑھ جاتے. ابھی اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا, کس بنیاد پہ؟ وہ بھی آگے بڑھ جاتے. ابھی عمران خان گرفتار ہیں تو یہ بھی آگے بڑھ جائے. 9 مئی کو بھول جائیں, آگے بڑھیں. پھر آگے بڑھنا ہے تو صرف سیاستدان. ٹھیک ہے جی, مگر آگے بڑھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. یا امید کی بڑی بات ہوئی. حال امید کا خواب تب دکھاتا ہے جب ماضی کا احتساب کیا جائے اور اس سے کوئی سبق بھی لیا جائے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے گندم درآمد بحران کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے. کون کون کہاں کہاں کیسے کیسے ذمہ دار ہے, اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پنجاب کے کسانوں کے لیے گلے کا پھندا بننے والا گندم امپورٹ کرنے کا فیصلہ کب اور کس حکومت نے کیا؟ سرکاری رپورٹ کے مطابق اگست 2023 سے مارچ 2024 تک 330 ارب روپے کی گندم درآمد کی گئی, جس میں سے 13 لاکھ میٹرک ٹن گندم میں کیڑے پائے گئے. نگران دور حکومت میں 250 ارب روپے کی 28 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی. موجودہ حکومت میں 80 ارب روپے کی 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم پاکستان پہنچی. مجموعی طور پر گندم درآمد کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر بیرون ملک گئے. رپورٹ کے مطابق گندم کے 70 جہاز 6 ممالک سے امپورٹ کیے گئے. پہلا جہاز پچھلے سال 20 ستمبر کو, آخری جہاز رواں سال 31 مارچ کو پاکستان پہنچا. گندم درآمد کرنے کی سمری پی ڈی ایم حکومت میں سامنے آئی. 13 جولائی 2023 کو فوڈ سیکیورٹی کے وزیر طارق بشیر چیمہ نے 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی سمری منظور کی. تاہم 8 اگست کو ای سی سی نے اسے مؤخر کر دیا. 4 ستمبر 2023 نگران حکومت میں وزیر اعظم ہاؤس بھیجی گئی سمری کی انوار الحق کاکڑ نے بطور وزیر فوڈ سیکیورٹی منظوری دی اور سرکاری کے علاوہ نجی سیکٹر کو بھی ساتھ ملانے کی تجویز دی. وزارت خزانہ نے گندم کو سرکاری طور پر درآمد کرنے کی مخالفت کی اور نجی سیکٹر کے ذریعے گندم لانے کی حمایت کی. دستاویزات کے مطابق 1 نومبر کو ای سی سی نے گندم سرکاری طور پر لانے کی سمری منظور کی. 24 نومبر کو ٹی سی پی نے 11 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا ٹینڈر جاری کیا. تاہم 2 بار دیے گئے ٹینڈر پر کوئی بولی نہ لگنے کے باوجود 22 دن بعد ہی ملک میں 12 لاکھ ٹن گندم آ چکی تھی. اس کے بعد 19 دسمبر 2023 کو ویٹ بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے, جس میں اچانک مزید 15 لاکھ ٹن درآمد کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. اجلاس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 25 جہاز پرائیویٹ گندم لے کر آ چکے ہیں اور گندم ملک میں پہنچنا شروع ہو گئی ہے. مگر پھر بھی 23 فروری 2024 کو وفاق مزید 15 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دیتا ہے. بات پنجاب کی کر لیتے ہیں تو پنجاب حکومت نے گندم امپورٹ کی نشاندہی دیر سے کی.
آخری جہاز آنے سے محض 6 دن پہلے ہوش آیا۔ سیکریٹری خوراک پنجاب کی جانب سے 25 مارچ 2024 کو لکھا گیا ایک خط سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 34 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی جا چکی ہے۔ ملک میں گندم کی پیداوار 2 کروڑ 13 لاکھ سے بڑھ کر 2 کروڑ 42 لاکھ ٹن کی متوقع ہے۔ اگر امپورٹ جاری رہی تو گندم سرپلس ہوگی۔ خط میں بتایا گیا کہ پنجاب حکومت نے گزشتہ سال 4 لاکھ ٹن گندم خریدی۔ امپورٹ کرنے کی وجہ سے گندم کی ریلیز محض 18 لاکھ ٹن ہو سکی، اور یہ کہ پنجاب کے پاس گندم کا 22 لاکھ ٹن ذخیرہ موجود ہے۔ اب ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں۔ نگران وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کرپشن انہوں نے نہیں کی۔ پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کا اختیار پی ٹی آئی حکومت نے دیا۔ اگر کسی کمیٹی نے ان کو بلایا تو وہ ضرور پیش ہوں گے۔ سابق نگران وزیر فوڈ سیکیورٹی ڈاکٹر کوثر عبداللہ کا کہنا ہے کہ گندم درآمد کی سمری میرے وزیر بننے سے پہلے جا چکی تھی۔ سمری بھیجی گئی کہ 5 لاکھ یا 1 ملین ٹن تک گندم درآمد کی جائے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے رائے دی ابھی ہمارے پاس گندم کے وافر ذخائر ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ گول گول گھوم رہا ہے، ذمہ داری لینے کو تیار نہیں، مگر رپورٹ سب کچھ بتا رہی ہے، ذمہ دار کوئی نہیں۔ اسی پر پینل کی رائے جانیں گے۔ سوال اس طرح سے، گندم سکینڈل، 13 لاکھ میٹرک ٹن درآمدی گندم میں کیڑے، 1 ارب 10 کروڑ خرچ، تحقیقاتی رپورٹ میں کئی انکشافات، کیا حکومت کو معاملہ نیب کے سپرد کرنا چاہیے؟ حسن نثار صاحب، کیا کوئی ذمہ دار پکڑا جائے گا؟ کسی کو سزا ہوگی؟ کوئی سامنے آئے گا؟ کوئی ذمہ داری لے گا؟ کوئی ذمہ داری فکس ہوگی؟ یا نیب کے پاس معاملہ بھیجیں تو پھر کیسے بھیجیں اور کیا بنے گا؟ عائشہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دن بدن شرارتی ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک بات دیانتداری سے میں ویورز کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے سوال کا سارا جواب موجود ہے جو آپ نے انٹرو دیا ہے، جس میں تھوڑی سی بھی کامن سینس ہوگی ایک ایک ڈکیت پہچان لے گا۔ چند ممکن ہے پھر بھی نہ پہچان لے جائیں، ایک ایک ڈکیت آپ کے سوال میں جو آپ نے انٹرو دیا ہے سب کچھ ہے۔ اچھا، ایک بات آپ نے اور بڑی دلچسپ کی ہے، گول گول گھوم رہا ہے پاکستان، ڈے 1 سے ہی گول گول گھوم رہا۔ بنگلہ دیش کا دائرہ ذرا بڑا تھا، اس کا بھی اب ذکر کوئی نہیں کرتا، سو سب کچھ گول گول گھوم رہا ہے۔ اچھا، اب کہ جی کوئی اس کا ہوگا تو نہیں، یہ نیب نہیں، غیب کے سپرد ہوگا، یعنی اللہ کے سپرد، جیسے پاکستان کے دیگر معاملات اور پاکستان جن حالات سے دوچار ہے، اگر اسے حالات کہتے ہیں، اس کی ذمہ داری غور سے سنیں میرے بھائی بھی، دوست بھی، میرے کولیگز بھی، 1% سے بھی کہیں کم معززین انورٹڈ کاماس پہ عائد ہوتی ہے۔ اندھے ہیں، بہرے ہیں، جاہل ہیں، بے شرم ہیں، کیا ہے؟ کیا اس 1% کے 100ویں حصے کا بھی کبھی کوئی حساب کتاب احتساب ہوا؟ ابھی 2 جملے بولے زیغم صاحب نے۔ زیغم صاحب کے ساتھ تو میرا یک طرفہ عشق شروع ہے۔ 2 لائنیں ہیں، یہ جو پڑھاتے ہیں نا مطالعہ پاکستان، گولی مارو، 2 جملے پڑھاؤ، کوئی تو ذمہ دار تھا نا، کسی نے تو کیا تھا نا۔ یہ 2 جملے میرے نہیں ہیں، یہ زیغم صاحب کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، سنیں، نہیں 1 منٹ، یہ حساب کتاب یا احتساب نہیں ہوا، اور اگر ہوا تو کیا ہر حساب کتاب کلین چٹ پہ ختم نہیں ہوا؟ اسی لیے عوام اور ملک تقریباً کلین بولڈ، کلین چٹ۔ سو نیب شیب نہیں، عالم غیب سے آنے والے فیصلوں کا انتظار کرو، امیدیں اپنی تہ تو لگا کے رکھو، کام آئیں گی کل۔ ٹھیک ہوگا۔ بس۔ شہزاد صاحب، سابق نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کہتے ہیں وہ سکینڈل کو سکینڈل ہی نہیں مان رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اضافی گندم آ جانے کو سمجھا نہیں جا رہا، بھی حل نکالو اس کا، ایک دوسرے پر سیاہی پھینکی جا رہی ہے۔ کیا معاملہ اتنا ہی سادہ ہے کہ اربوں کا نقصان ہو جائے، غیر ضروری طور پر کسان کو نقصان ہو رہا ہے جہاں پہ بمپر کراپ ہوئی ہے، اور کہا جائے جی اس کا حل نکالو، کیوں کسی کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ عائشہ، جو آپ کا سوال کا جواب صرف ایک چیز کے اندر ہے، اور وہ بھی مجھے بھی زیغم صاحب کو کوٹ کرنا کو دل کر رہا ہے۔ 2 دن پہلے 3 دن پہلے انہوں نے ذکر کیا،
انہوں نے کہا جہاں مافیا اشرافیہ بن جائے تو پھر وہاں پہ یہی کچھ ہوا کرتا ہے جس کا آپ نے اتنا رونا رویا اپنے ابتدائیے میں. تو مافیا پاکستان کا اشرافیہ ہے آج, اور اشرافیہ ہی مافیا ہے. جتنے نام لیے گئے, چاہے وہ کاکڑ ہیں, چاہے وہ شریف ہیں, چاہے وہ چیمے ہیں, چاہے کچھ اور ہے, یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بشیر چیمہ صاحب, طارق بشیر چیمہ صاحب بڑے اس کے منسٹری فار فوڈ اینڈ اس کے بڑے زبردست وہ بندے تھے, لیکن وہ ایک ایسی بیلٹ میں چلے گئے جہاں پر اب شوگر بیلٹ کا تعلق ہے اس سے. تو گندم کو تو تباہ کرنا ہے تاکہ شوگر بیلٹ جو ہے وہ زیادہ پروڈیوس کرے. وہ جب زیادہ پروڈیوس کرے گی تو گنا تو آپ کو 10 پیسے فی من بھی مل جائے گا, کیونکہ اتنا گنا ہو جائے گا. تو یہ ساری کی ساری کھیل ہے جو کھیلی جا رہی ہے. اس سال گندم کے ساتھ ہوا ہے, اگلے سال یہ, کیونکہ گندم والے اب گنا لگائیں گے اور گنا اتنا ہو جائے گا کہ اگلے سال جو ملوں والے جو ہیں ان کے بارے نیارے ہو جائیں گے, سستا گنا ملے گا, اتنا پھینکا ہوگا لوگوں نے, کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا. تو یہی حال گنے کا ہوگا, اسی طریقے سے چینی کا حال ہوگا. یہ ہے آپ کا مافیا اور اشرافیہ جہاں مل کے کام کرتے ہیں. سوال رہا ہے کہ آپ کا نیب کا کیا کرنا ہے. نیب کے تو دانت ہی نہیں ہے, اور نیب تو ڈرائی کلیننگ کی مشین ہے. نیب سے تو اب معافیاں ملتی ہیں, پاک صاف کیا جاتا ہے اور واپس دھل دھلا کے زمین پہ واپس نکال دیا جاتا ہے. تو نیب سزا دینے کا ادارہ تو نہیں ہے, نہ وہ کوئی انویسٹیگیشن کرنے کا ادارہ ہے. اس لیے نیب کے پاس تو بالکل نہیں جانا چاہیے. پتہ ہے کون ہے, لیکن اب کیا کیا جائے کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت خود ہی یہ کام, جن کا کام ہے, ذمہ داری ہے کہ انصاف کو لاگو کیا جائے اور باقی طبقوں کا بھی خیال کیا جائے. اس میں کسان بھی ہیں, اس میں غریب لوگ بھی ہیں, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ آٹا استعمال بھی کرتے ہیں, چینی استعمال کرتے ہیں. چینی کا بحران آنے والا ہے. یہ میرے کہنے کی باتیں یہ ہیں کہ یہ وہی یہ پیسہ کھانے والے, بنانے والے, یہ کمانے والے, یہ وہ مافیاز جنہوں نے اس ملک کو مافیاستان بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ بدماشیہ کہتے ہیں, میں مافیا اور اشرافیہ کو ملا کے کہتا ہوں کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں میں اس وقت پھنس چکے ہیں اور کھیلتے جا رہے ہیں, اور وہ ہم سے کھیلتے جا رہے ہیں اور ہم کھلائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بڑا اہم سوال ہے کہ ملک کو مافیا اور اشرافیہ چلا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس یہ رپورٹ موجود ہے, انہیں اس کا جواب دینا ہوگا. بریک کے بعد ابصار صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. زیغم صاحب, تحقیقاتی رپورٹ کسی فلمی کہانی کی طرح لگتی ہے کہ کون ذمہ دار ہے, کیا ہو رہا ہے, کہ بس گندم آئی جا رہی ہے, سنبھالنے کو بھی جگہ نہیں, ہوا کیا ہے؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے. میں کاکڑ صاحب سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, کوئی سکینڈل نہیں ہے ہی نہیں. دیکھیں, جرم کے لیے سوشیالوجی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ڈیوینس, اور ڈیوینس کا مطلب ہوتا ہے جو معاشرے کی روایت ہے, جس طرح معاشرہ بنا ہوا ہے, جس طرح سے وہاں کی روایات ہیں, سٹینڈرڈز ہیں, نام, اس کے خلاف کوئی کام ہو تو اس کو کہتے ہیں جرم. یہاں کون سا ایسا کام ہے جو نیا ہوا ہے؟ یہاں تو وہی کچھ ہوا ہے جو ہر سال ہوتا ہے, ہر کراپ پہ ہوتا ہے اور ہر روز ہوتا ہے. صرف اس دفعہ یہ ہوا کہ یہ کسان جو ہیں اس دفعہ ذرا شور انہوں نے زیادہ مچا دیا ہے, ذرا یہ ہول مچ گئی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ہے. گنے کی بات شہزاد صاحب نے ابھی کر دی. میں آپ کو کپاس کا بتا دیتا ہوں. دہائیوں تک کپاس کسان سے اتنی سستی لی گئی کہ دھاگا بنا بنا کے جو آپ کی یہ مافیا ہے, ٹیکسٹائل مافیا, خالی سوتر بنا بنا کے باہر پھینکتی تھی. سوتر پر ٹیکس لگتا تھا, ڈمپنگ ڈیوٹی. وہ کہتے تھے تم لاگت سے کم پہ پھینک رہے ہو, اتنے میں کپاس کیسے مل سکتی ہے, تم ڈمپ کر رہے ہو. اور وہ ڈمپنگ ڈیوٹی دے کر بھی اتنے پیسے کماتے تھے کہ انہوں نے کبھی کپڑا بنانے کا بھی نہیں سوچا تھا. یہ کسان کیسے وصول کیا جا رہا تھا. گندم یہ بھی کوئی نئی کہانی نہیں ہے, ہر سال ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ 2 طرح سے قیمتیں مینیپولیٹ ہوئی. آپ کو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا سمپل پرنسپل معلوم ہے. ایک تو کام یہ کیا گیا کہ جو پچھلی حکومت ہے, انفیکٹ یہ بھی 3 حکومتوں کا کارنامہ ہے, انہوں نے سپلائی زیادہ کر لی, اور جب تھوڑی سی بھی ڈیمانڈ سے سپلائی زیادہ ہو تو قیمتیں کریش کر جاتی ہیں. پھر موجودہ حکومت کے کارنامے کو تو نہ بھولیں نا, یہ سب پچھلوں پہ ڈال رہے ہیں. ٹھیک, انہوں نے ڈیمانڈ کا راستہ بند کر دیا, انہوں نے خریدا نہیں. ایک طرف مارکیٹ اوور سپلائڈ, دوسری طرف سے یہ شہزادے لینے کو تیار نہیں.
तो अब तो माशाल्लाह सारी जो है गंदम जा चुकी है, तकरीबन सब गंदम जा चुकी है चहीतों के पास, फ्लावर मिल वालों के पास जा चुकी है, आड़तियों के पास जा चुकी है। तो अब बढ़ा दें कीमतें, अब बढ़ जाएंगी। किसान ना बर्बाद होना उसके तो मुकद्दर में लिखा है, या गरीब ने बर्बाद होना है और अमीर ने और अशराफिया ने बनाना है और कमाना है। ये नॉर्म है, ये रिवायत है, कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई गलत नहीं। अब सार साहब, गंदम एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और कल ईसीसी का इजलास भी होना है। आपने एक बार प्रोग्राम में कहा था कि ये जो बहरान है खास पैटर्न के तहत आते हैं, हम समझ नहीं पा रहे, हुकूमतों को ये अकल नहीं आ रही कि इस पैटर्न को कैसे तोड़ना है, या खुद हिस्सा है इस पैटर्न को बनाने का। मैं तो सर धुन रहा हूँ अपना। अभी तक पिछले सेगमेंट में हम कह रहे थे रिटायर्ड जनरल फैज़ जो है वो बेचारा क्या बेचता है, उसके पल्ले है ही कुछ नहीं, वो हाजिर नहीं हो सका कमीशन के सामने, हाजिर नहीं हो सका। और हम कह रहे थे आगे बढ़े, तो अब इस पे भी आगे बढ़ जाए। ये गंदम के बहरान पे हम क्यों पकड़ के बैठे हुए हैं इसको, और माफिया तलाश कर रहे हैं और आवाम की सफरिंग की बात करें। आगे बढ़े ना, इस पे भी छोड़ें, अगला देखें, फ्यूचर देखें, क्यों नहीं देखें? क्योंकि यहाँ पे जनरल फैज़ नहीं है ना, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और अभी आप ये सोचें कि इस जगह काकड़ की जगह, शमशाद अख्तर की जगह और मोहसिन नकवी की जगह नवाज शरीफ होते, इसहाक डार होते, शहबाज शरीफ होते, या हमारी नवाज होती, तो बैन पड़ रहे होने थे इस वक्त। लेकिन मैं देखता हूँ काकड़ साहब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे इस मुल्क के, और यहाँ इस्लामाबाद में वो लोगों को कहते हैं ओए मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। सेनेट के दूसरे को कहते हैं सेनेट के इर्द गिर्द मुझे तुम नजर नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हारा तबादला करवा दूंगा। अभी कह रहे हैं ये क्यों? क्योंकि उनका कबीला फैसल वावडा के मुताबिक बहुत मजबूत कबीला है, शमशाद अख्तर का, काकड़ का, मोहसिन नकवी का। कुछ नहीं होगा इसलिए कि कबीला मजबूत है। वो कबीला जिसका जनरल फैज कहता है मैं नहीं आता, मैं नहीं अपील होता, कर सकते हो जो कर लो। तो ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बेबस हैं, आप कह रहे हैं, वो भी निगरान दौर की नहीं बल्कि अपने इस हालिया दौर की इंक्वायरी चाह रहे हैं। बिल्कुल बेबस हैं जी, बिल्कुल बेबस हैं। अब अगर वज़ीर आज़म ही बेबस हैं तो हम तो सवाल करेंगे और बार बार करेंगे कि जवाबदेही तो वज़ीर आज़म को देना होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।